اگر آپ کو تلاوت میں مشکل ہوتی ہے تو آپ اس کو سن کر ساتھ پڑھیں. جو ایکٹیولی لسننگ ہے نا، غور سے سننا، غور سے. یہ نہیں ہے کہ ایک تو بس لگایا ہوا ہے ادھر ادھر کام چل رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایسا تو قرآن ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ جب اس کو غور سے سنیں اور ساتھ اپنا مصحف کھولیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دوہرا اجر ہوگا، مستمع کا بھی، سننے کا بھی، اور قاری کا بھی، کہ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو ساتھ ساتھ. اس سے آپ کی جو رفتار ہے اور جو فلوئنسی اور تجوید بھی آپ کی بہتر ہوگی. آپ کو اچھا پڑھنا آئے گا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اپنا گول سیٹ کریں ابھی سے. اور یاد رکھیں جو کامیابی کا راز میں نے آپ کو بتایا ہے نا، جو یہ رمضان تبدیلی والا رمضان ہوگا اور ہمیں ہماری زندگی میں برکہ لے کر آئے گا، تو وہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے طلوع تک جو ہے جب اشراق کی نماز ہوتی ہے اس وقت تک آپ نے تلاوت کرنی ہے، سونا نہیں ہے. اور آپ نے اذکار کرنے، اذکار الصباح ضرور کرنے ہیں. اس میں سب ذکر آ جاتے ہیں. لیکن اگر کبھی آپ کے رہ بھی جائیں تو کوشش کرنی ہے کہ 7 سے 10 منٹ کی ایک ڈیلی روٹین آپ کی فجر کے بعد ہونی چاہیے. اذکار کی جو آپ نے نہیں چھوڑنے اذکار، وہ آپ آج لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور ہی کرنے ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے شہر الذکر کہلاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس میں تو ہم جتنا بھی ذکر کریں، لیکن آپ نے یہ ہے کہ یہ جو چیک لسٹ ہے نا، جو 7 اذکار میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی بنا لیں، کہیں لگا لیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو شیئر بھی کریں گے کہ یہ اذکار 10 سے لے کر 100 تک کی آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے. ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ صرف زبان سے الفاظ ادا نہ ہوں، بلکہ ہمارا دل بھی اور ہمارا روح بھی ساتھ شامل ہو. تو ہمیں ان الفاظ کا مطلب آنے چاہیے اور ہم اپنے پورے ہوش کے ساتھ ان کو ادا کریں. تب ہی ہم بہترین اجر بھی پائیں گے اور ہماری زندگی میں برکہ بھی آئے گی. اچھا، کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی گنتی آپ 100 کی پوری کر لیں، ہر نماز کے بعد 20 پڑھ کر، اور اس طرح تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی کوشش کریں کہ کم از کم 100 بار ان کو پڑھ لیں. لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ وہ جو وقت ہے برکہ کا، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، وہ بہت ہی برکہ والا وقت ہے. اس میں آپ پڑھ لیں، 10-12 منٹ ہی لگیں گے. کوشش کریں اور آپ اپنی روٹین سیٹ کریں. 7 اذکار ہیں جس میں سے پہلا استغفر اللہ و اتوب الیہ. اب یہ سب سے چھوٹا ہے، اور بھی اس کی مختلف ویریشن ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آسان ہے، جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں آسانی سے. دوسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ 4 الفاظ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. پھر چوتھا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر پانچواں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چھٹا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس ذکر کو آپ نے نہیں بھولنا. ضرور آپ نے صبح 10 سے 100 بار کی تسبیح کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اگر صبح اور شام 10 بار بھی میرے پر درود بھیجے تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. تو اس کو نصیب ہوگی شفاعت. تو 100 بار نہیں پڑھتے تو 10 بار تو پڑھنا کبھی نہ بھولیں. صبح آپ نے یہ ضرور کرنا ہے. اور پھر 7واں جو ذکر ہے وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 بار ضرور پڑھیں. جو یہ 7 بار پڑھ لے صبح اور شام، تو پھر وہ جو بھی چاہتا ہے اس دنیا میں اور اگلی آخرہ کی دنیا میں اس کو وہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، قرآن مجید میں بھی ہیں. اچھا، کچھ روایا میں اس کی آتا ہے ضعف کہ شاید یہ نہیں پہنچتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن پھر بہت سی ایسی بھی حدیث ہیں جو مرفوع ہیں اور قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں جیسا کہ بتایا. اور وہ کہتے ہیں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں، انہی لب مبارک سے نکل سکتے ہیں. تو یہ
اور صحیح اس کی سند ہیں اور صحیح حدیث سے ملتے ہیں، تو واللہ عالم، لیکن ہمیں ان الفاظ کو ضرور پڑھنا چاہیے 7 بار۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولنا۔ ہر صبح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا شکر ضرور ادا کریں۔ یہ مہینہ شکر کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس میں بہت سا شکر ادا کرنا ہے، یہ ہمیں شکر سکھاتا ہے۔ اور ایک اور کلمات ہیں بہت ہی خوبصورت، جو 3 بار ان کو کہہ دیتا ہے تو وہ اپنے دن کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ شام کو کہتا ہے تو شام کو اس نے اپنا شکر جو ہے وہ اپنی جو ایک فرض ہے وہ ادا کر دیا، اور یہ بھی صحیح الفاظ ہیں۔ تو اس دعا کو بھی آپ 3 بار صبح شام بولیں۔ اصبح صبح کے وقت اور امسا شام کے وقت آپ کہہ سکتے ہیں۔ دعا کے الفاظ ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ان کو پڑھیں اور پھر جتنا ذکر ہو سکے جتنا زیادہ آپ کریں، صبح شام رات۔ اور رمضان کے مہینے میں ہماری ہر روز کی ایک دعا اور ذکر کی PDF بھی آئے گی، اور دعائیں اور ذکر شیئر ہوں گی، آپ اس کو سنیں۔ آپ کو صحیح طرح پڑھنا بھی آنا چاہیے، ویسے تو دعا آپ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں لیکن اکثر صحیح ادا نہیں کرتے، تو آپ ان کی ویڈیو آئے گی، آپ اس کو سنیں، اور ضرور ڈیلی ایک ذکر کی اس کی تسبیح کریں۔ پھر آپ جیسے کہ جانتے ہیں سورۃ الاخلاص 3 بار اگر پڑھیں گے تو اس کا 1/3 قرآن کے یہ برابر ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا بھی ثواب۔ اسی طرح 10 بار اگر سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو ایک محل جنہ میں اپنے لیے بنا لیں گے، 20 بار پڑھیں گے تو 2، 30 بار پڑھیں گے تو 3 محل، تو اس طرح اپنے محل جنہ میں بنائیں۔ اور ساتھ میں اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، یہ 3 بار پڑھ لیں ہر روز، یہ ہر روز ہی پڑھیں۔ دیکھیں ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے یہ آپ کو میں نے خاص کچھ چیدہ اذکار دعائیں بتائی ہیں تاکہ آپ لکھ کے لگائیں اس چیک لسٹ کو، اور آپ ان کو مانگیں۔ آپ اپنی کہیں اس کو دیوار پہ ہینگ کر سکتے ہیں، ساری فیملی کے لیے ریمائنڈر ہے، کہیں کچن کاؤنٹر پہ، کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں، رکھ دیں جدھر آپ کو خود بھی یاد ہو۔ اور اگر آپ کا رہ بھی جائے صبح کے وقت تو آپ دن کے باقی اوقات میں یہ ہے کہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر جب ان ذکر کو ہم کریں گے دعاؤں کو، تو پھر ہم خود ہی نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے، برکت آئے گی ہماری زندگی میں۔ اور خاص طور پر ایک ایسی دعائیں جس کو آپ یاد کریں اور مانگا کریں، جس کا فائدہ یہ ہے، دیکھیں کہ ہماری جو بری عادتیں بن جاتی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ، جو ہم لیزی ہو جاتے ہیں، بس سستی چڑھی ہوئی، اکثر نیکیاں سستی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ اور کام ہیں یہ بھی ہیں اور بس ہم سست پڑے، نیکیوں کے کام میں ہم پیچھے اور سست ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے اور بیکار کام ہم سے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سستی سے باز آ جائیں گے اور ہم زیادہ خوشی کے ساتھ انرجی کے ساتھ کام کریں گے نیکیوں کے۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں، لکھیں اس کو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں پریشانیوں سے، دکھ سے اور سستی سے، اور یہ کہ میں کوئی کام نہ کر سکوں، مجھے توفیق ہی نہ عطا ہو، اور عطا ہوئی بھی توفیق تو میری سستی کی وجہ سے، کاہلی یا کسی اور وجہ کی وجہ سے رہ گئی، اور بزدلی اور بخل، اور پناہ مانگتی ہوں آپ سے کہ قرضے میں ڈوب جاؤں، اور یہ کہ کسی بھی انسان کا غلبہ آ جائے، تو دوسروں کا غلبہ آ جائے مجھ پر۔ تو یہ بھی دعا بہت خوبصورت ہے، اس کو خوب مانگا کریں۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ جو مہینہ ہے یہ شہر الدعا کہلاتا ہے، دعا کا مہینہ ہے، تو خوب دعائیں مانگیں، صبح کو، شام کو، اور ہر رات کو۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور سب کے لیے مانگیں، اس لیے نا کا آپ ضمیر استعمال کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ انتظار نہ کریں کہ لیلۃ القدر
ان کے ہی دن مانگنی ہے، ہر روز رمضان کی راتوں میں بھی خوب دعائیں مانگیں، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچائیں، نصیب فرمائیں، ہم بھرپور نے کیا کریں، آپ کو راضی کر سکیں اور ہم سے قبول فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ آپ کی ہر روز کی دعا ہونی چاہیے، راتوں کی دعا ہونی چاہیے، خوب خوب دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر جو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے باہر اور رمضان میں جو ان کی سب سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، سلمہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ بچوں کو بھی سکھائیں، وہ تو آپ کی زبان پہ ویسے ہی ہونا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ 3 دعائیں تو ویسے ہی ہر وقت ہی مانگیں، ان کو مانگنا نہ بھولیں، سب کو سکھائیں، گھر والوں کو، بچوں کو یہ آنی چاہیے، ہماری دعائیں نماز میں مانگیں تو خوب عبادت کریں۔ اور دیکھیں اب آپ کہیں گے اچھا یہ تو تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے، ہم سے تو یہ فجر کے بعد سب کچھ نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تو اور بھی پہلے شروع ہو جاتا تھا، تو یہیں پر آتی ہے بے قیام اللیل، یہ جو مہینہ ہے رمضان کا شہر القیام کہلاتا ہے، تو اس میں ہم خوب خوب قیام کریں، ہم اس میں اپنی تلاوت کریں قرآن کی۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھ سے تو قرآن مجید اتنا نہیں پڑھا جا رہا، اس صبح کے وقت میں اور بھی کام ہے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، خود جانا ہے کام پہ، اور بھی اتنے کام ہوتے ہیں، تو پھر آپ رات میں نماز پڑھیں، رات میں قیام کریں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، کم از کم آپ 10 آیات پڑھنا شروع کریں تہجد میں، کچھ وقت پہلے اٹھ جائیں فجر کی نماز سے، پھر آہستہ آہستہ آپ 100 تک پہنچیں، 100 تو پڑھنا میں نے آپ کو بتایا تھا مشکل نہیں، اس کے بعد آپ کا جو ایم ہونا چاہیے کہ میں 1000 آیات قیام میں پڑھوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا گول ہونا چاہیے رمضان کا، ہر روز رات کا ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک ہی رات میں ایسا کر کے دیکھیں، لیکن ضرور آپ اس گول کو بھی اپنائیں، اور آپ کا کچھ وقت ضرور ہونا چاہیے تنہائی کا اپنے رب کے ساتھ، دوبارہ میں کہتی ہوں اپنے رب کے ساتھ تنہائی کا وقت۔ ہمارے تنہائی کے تو بہت سے موقع ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی شوز ہوتے ہیں، یا سیریل کا ساتھ ہوتا ہے، ڈراموں کا ہوتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا کا ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ساتھ نہیں، صرف اپنے رب کے ساتھ اپنا وقت ہونا چاہیے، رات کے گھڑیاں نکالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کم از کم 3 گھنٹے تو وہ اللہ کے ساتھ خلوت میں، یہ تو کم از کم کی بات ہے، اور بھی زیادہ ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ نکالیں، تہجد میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے خود جج بن جائیں، دیکھیں دن میں کیا غلطیاں کیں، اس پر نظر دوڑائیں اور پھر ان کو درست کریں، سیلف انالیسس جیسے میں نے کہا ہے، ڈیلی آپ اس ٹائم کا رکھ لیں کہ میں نے اپنی سیلف انالائز کرنا ہے، کیا میں نے غلطی کی، خود درست کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بہت سارا استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوائیں، نہ مانگیں جبریل علیہ السلام کی اس دعا سے جو انہوں نے مانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، اور اس میں ایک یہ بھی شخص کے لیے تھی کہ جو رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، تو اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، استغفار کریں، خاص طور پر سحور پر استغفار، وہ وقت ہے بخشش کا، تو سحور پر استغفار کریں۔ یہ مہینہ شہر الغفران بھی کہلاتا ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں بخشش مانگ کر اپنے رب سے، تو یہ ضرور کریں۔ اور پھر نماز سے متعلق ایک بہت ہی زیادہ ضروری بات وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو، جو ہمارے فرائض ہیں، 5 وقت کی جو ہماری نمازیں ہیں، ان کو آپ خوبصورت بنائیں، ان کو بہترین اپنی بنائیں، اور خشوع کے ساتھ ہو، آپ کا وضو بھی بہت خوبصورت ہو، اور خشوع ہو آپ کی نماز میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی جو 5 صلوات ہیں ان کو ہمیں بہترین بنانا ہے، اور مختلف اس میں تلاوت کریں، سورتوں کی ایک ہی پڑھتے ہیں تو بس ہمارے منہ پہ چڑھ جاتی ہیں، مطلب کے ساتھ سمجھ کر
تھوڑی دیر پہلے بیٹھیں کہ اب میں اس رکعہ میں یہ سورہ پڑھوں گی، اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر غور و فکر کر کے اس کو نماز میں عطا کریں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خشوع آئے گا۔ نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھنا بھولنے ہیں ہم نے، سنن راتبہ نہیں چھوڑنے، دعا صلاح، اور پھر جتنے نوافل ہو سکیں آپ ادا کریں۔ تو ہم اس طرح اپنے شعبان میں اپنی روٹین سیٹ کر کے اپنے رمضان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اور رمضان سے متعلق ایک اور بات جو آخری ہے وہ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر روز صبح فرشتے کی دعا میں شامل ہونا ہے۔ وہ فرشتہ جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو اور عطا کر، یہ جو دینے والا ہے اس کو اور دے۔ وہ کیسے کہ آپ نے دینے والے بننا ہے، صدقہ خیرات اور خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ہر روز 2 فرشتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والے کو اور عطا کر، اور یا اللہ تباہ کر دے اس کو جو روک کر رکھتا ہے، جو دینے والا نہیں ہے، صدقہ نہیں کرتا، جو کنجوس ہے، بخیل ہے، اس کو تباہ کر دے معاذ اللہ۔ تو ہم ضرور دینے والے بن جائیں۔ یہ مہینہ شہر الصدقہ بھی کہلاتا ہے، اس کے ساتھ یہ مہینہ شہر المواسات کہلاتا ہے۔ خوب خوب نیکی کے کام کرنے اور رحم کرنے والے، اور جو کہتے ہیں نا کائنڈنس شو کریں، ہر نرمی کا سلوک کریں، اور جو ہمارے جو رحمی رشتے ہیں ان کو جوڑنے والے بن جائیں۔ خوب خوب نیکیاں کریں اور اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ شعبان کے ان چند دنوں میں ہی یہ کام کرنے ہیں۔ دیکھیں اب میں نے آپ کو راز بھی بتا دیا، کچھ چند آپ کو ٹپس بتائی ہیں جس سے ہم بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن ان پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے تاکہ ہم اپنے تقویٰ کا جو ہمارا گول ہے اس کو ہم پا سکیں، جو ہمارا مقصد ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنی بھی آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں نا اس کو آپ کو دور کرنا ہوگا، اس سے ہٹا دیں جن سے آپ کو لگتا ہے میں ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں، کچھ لمحوں ہی کے لیے، چاہے وہ فون ہے، سوشل میڈیا ہے، کوئی اور کام ہے، اور اگر کوئی ضروری کام ہے، کوئی صفائیاں ہیں، کلوزٹس کی کلیننگ ہے، کوئی گھر کے کوئی کام ہیں، بڑے کام ہیں، تو یا تو ان کو پہلے نپٹا لیں رمضان سے، یا پھر رمضان کے بعد آپ اس کو ڈیلے کر دیں تاکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی فکروں سے فارغ ہو اور آپ بہترین عبادت کر سکیں۔ اور ابھی سے ہی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا سیکھیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اپنا وقت بیکار کے کاموں میں کم لگائیں۔ دیکھیں شروع میں آپ کو تھوڑا سا مشکل تو ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کی عادت بن جائے گی تو رمضان میں کام کرنے آسان ہوں گے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ 20 سے 30 دن لگتے ہیں ہمارے دماغ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں اور ہمیں روٹین میں آنے کے لیے، تو ابھی سے روٹین میں بنائیں۔ یاد رکھیں کہ ایک ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے رمضان میں، تو اپنے دن کو مختلف خوبصورت نیکیوں کے ساتھ سجائیں، اپنے دن کو بھر دیں خوبصورت نیکیوں کے ساتھ، مختلف نیکیوں کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یجعل کنزہ فی السماء فلیفعل، تم میں سے جو بھی ہو وہ اپنے خزانے اوپر محفوظ کرا لے، اگر ہو سکے تو یہ ضرور کر لو۔ سبحان اللہ، نیکیوں کے خزانے، اور ایک دن ہم ان نیکیوں کے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پا لیں گے اس کی بہت سے اجر کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس رمضان بہترین نیکیاں وہ جو اللہ کو پسند ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ رمضان ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بہترین روزے اور قیام نصیب کریں اس رمضان میں۔ یہ رمضان ہمارے پاک ہونے کا سبب بن جائے اور ہماری بہتری کا بہترین رمضان بن جائے، ہماری زندگی کی تبدیلی کا رمضان، ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کو پالیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جن کے لیے یہ حدیث ہے من صام
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.